نیکسٹ کوشچن ہے، کیا اسلام میں کسی کھانا کھانے والے یا وضو کرنے والے یا نماز پڑھنے والے نمازی کو اس کی نماز کے دوران سلام کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر اس کے جواب دینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وضاحت فرما دیں۔ پہلا تو کیٹیگوریکل جواب اس کا یہ ہے کہ کر سکتے ہیں، جواب دینے والا معاملہ الگ ہے۔ کوئی کھانا کھا رہا ہے اس کو بھی آپ سلام کر سکتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو بھی سلام کر سکتے ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ ایک بندہ کھانا کھا رہا ہے اور لقمہ اس کے منہ کے اندر ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ اسی میں سے جواب دے گا، وہ نگل لے اس کے بعد جواب دے دے، یا پوری مجلس میں سے ایک بندہ بھی دے دے، باقیوں کا ادا ہو جائے گا۔ سلام کے احکام و مسائل پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ 160، اس میں میں نے یہ سارے مسائل بتائے تھے۔ البتہ نماز والا جو ایک کریٹیکل ایشو لوگوں کو جو ہضم نہیں ہوتا، کھانے پینے والا پھر بھی ہضم ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ ایک لقمہ نیچے جائے گا، جو وہ کہتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے وہ تو اللہ کے ساتھ مشغول ہے، آپ اس کو چھیڑ رہے ہیں، جا کے چھیڑ نہیں رہے ہیں۔ یہ اسلام نے ایک مسلمان کی ایک عزت رکھی ہے کہ جب بھی مسلمان کسی مسلمان کی مجلس میں آئے گا اس پہ سلامتی بھیجے گا، یہ بڑی حکمت ہے۔ سب سے بڑی حکمت تو یہ کہ جو نمازی آ رہے ہیں اب ان کو کیا پتہ ہے کہ خود کچھ حملہ آور داخل ہوا ہے یا کوئی نماز پڑھنے کی نیت سے آیا ہے، جب وہ آتے ہی السلام علیکم کہتا ہے سلامتی بھیج دیتا ہے، آگے سے وعلیکم السلام مسلمان بھائی ہے۔ آپ دیکھیں آپ کو بعض اوقات اکیلے کسی سفر پہ جاتے ہوئے کسی آنے والے بندے سے ڈر لگ رہا ہو، آپ سلام کریں اور جواب دے دیں تو آپ کا ڈر جاتا رہتا ہے۔ خصوصاً سب کانٹیننٹ میں تو ہمیں جیسے بندوں کو تو بہت ہی ڈر لگا رہتا ہے اس حوالے سے، اور دیندار لوگوں سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں آپ کو گورا تیکھا ایسے دیکھ رہا ہو نا، آپ کو کوئی ڈر نہیں لگتا، کوئی مولوی ایسے دیکھ لے ڈر لگتا ہے، اور باہر کے ملک میں کوئی مولوی جس طرح مرضی دیکھ لے آپ کو ڈر نہیں، اس کو پتہ ہے یہ کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ اس لیے سارے عاشقان رسول لوگوں کو مارنے والے ادھر ہی پیدا ہوتے ہیں، کبھی کوئی انگلینڈ میں عاشق رسول نہیں پیدا ہوا، کیونکہ اس کا ویزا ختم ہو جائے گا، ڈپورٹ کر دیا جائے گا، ادھر اس کا مزار بن جائے گا، اس کی نسلیں بھی سنور جائیں گی، کروڑ پتی ہو جائیں گے پچھلے۔ تو یہاں عاشق رسول والا معاملہ بکتا ہے، کیونکہ آپ نے ڈاکٹرائن اس طرح کی ڈیولپ کر دی ہے نا، لوگوں کو اس طریقے سے آپ نے ابھارا ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ نمازی کو آپ سلام کر سکتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہم نبی علیہ السلام کو نماز کی حالت میں سلام کیا کرتے تھے تو آپ سلام کا جواب بھی دیتے تھے وعلیکم السلام کہہ کر، لیکن پھر جب ہم حبشہ ہجرت کر گئے اور حبشہ سے واپس آئے اور نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو ہم نے سلام کیا تو آپ نے ہمیں جواب نہیں دیا، اور ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے جواب دیا، اور پھر فرمایا کہ نماز مشغولیت کا کام ہے، وہ پرانے والا حکم یعنی منسوخ ہو چکا ہے، اب اگر کوئی سلام کرے گا تو آپ نے نماز کے اندر اس کو وعلیکم السلام جواب نہیں دینا۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے کسی کام سے بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کام کر کے جب میں واپس آیا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے السلام علیکم کہا تو نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ کہتے میں پریشان ہو گیا کہ حضور ناراض تو نہیں ہو گیا، اور میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنا شروع ہو گئے۔ مسلم میں الفاظ ہے کہ آپ نے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا سلام کا۔ جب سلام پھیرا تو میں نے کہا یا رسول اللہ غلطی ہوگی، آپ نے فرمایا نہیں، اب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، یہ ناسخ و منسوخ، جس طرح پہلے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹتا تھا، صحیح مسلم میں آتا ہے، بعد میں اجازت دے دی کہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ نماز مشغولیت ہے، اس میں تم نے یہ والا کام نہیں کرنا۔ جامع ترمذی ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں نمازی کو سلام کرنے کا رواج تھا نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں، اور الموطا امام مالک میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نمازی کے پاس سے گزرے، اس سے السلام علیکم کہا تو اس نے آگے سے نماز میں ہی کہہ دیا وعلیکم السلام، تو عبداللہ بن عمر رک گئے، حتیٰ کہ اس نے جب نماز کا سلام پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ اگر نماز کی حالت میں تمہیں کوئی سلام کرے تو ہاتھ کے اشارے سے اسے جواب دو، زبان سے نہیں دینا۔ تو آپ قیام کی حالت میں ہیں، کوئی مسجد میں انٹر ہوئے السلام علیکم، آپ ہاتھ کے اشارے سے بس یوں کرتے ہیں، یہ اس کا جواب ہو جائے گا۔ کھانا کھاتے ہوئے تو منہ سے ہی بولیں، لقمہ جب نیچے چلا جائے، وہاں پہ بھی اگر کوئی آپ تیزی سے کھا رہے ہیں، زیادہ بھوک لگی ہے، ایسے ہی کر دیں، پھر ساتھ ہی دوسرا لقمہ لے لیں۔ اور یہ جو مشہور ہے کھانا کھاتے ہوئے بولنا نہیں چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام تو کھانا کھانے کے دوران حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔ یہ جو حدیث شفاعت ہے کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، کرتے کرتے اینڈ میں نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ یہ آپ علیہ السلام نے بکری کا گوشت کھانے کے دوران یہ حدیث بیان کی ہے۔ تو
تو کھانا کھاتے ہوئے بول سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا لقمہ آپ نے منہ میں لیا ہوا ہے اور بول بھی رہے ہیں، وہ سانس کی نالی میں چلا جائے، مصیبت ہی پڑ جائے۔ ویسے آپ کھا رہے ہیں تو لائٹر موڈ میں بات بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کھانا کھانے سے پہلے کوشش کیا کریں کھانا کھانے لگیں تو بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ باقی لوگوں کو یاد بھی آ جائے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور پیتا ہے، تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو۔ اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا شیطان دائیں ہاتھ سے کام کرتا ہے، تم کھانا بھی دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور لین دین بھی دائیں ہاتھ سے کرو۔ البتہ صحیح مسلم میں یہ ہے کہ آپ نے جو استنجا کرنا ہے وہ الٹے ہاتھ سے کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی کھبو ہے، لیفٹی ہے، اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اب لیفٹی ہے تو اب وہ دائیں ہاتھ سے ہی کوئی وزنی چیز اٹھائے گا، اس کے لیے معاملہ الگ ہے۔ لیکن عموماً لین دین ہمارا تو چھوٹی موٹی چیزوں کا ہوتا ہے نا، پیسوں کا، کوئی پلیٹ دے دی تو آپ دائیں ہاتھ سے ہی دیں، لیفٹی بھی دے سکتا ہے دائیں ہاتھ سے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ابھی کوئی جانور قربان کرنا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ لیفٹی کے رائٹ ہاتھ میں آپ پکڑا دیں، پھر تو جانور پتہ نہیں قربان ہوگا کہ نہیں ہوگا، الٹا مصیبت ہی بن جائے گی۔ ظاہر ہے اس کے اس ہاتھ میں طاقت نہیں ہے نا، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ چھری تیز کر کے جانور کو آرام پہنچاؤ، تو یہ دائیں ہاتھ کے چکر میں کہیں مصیبت ہی نہ پڑ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، راستے کی دائیں طرف چلنا سنت ہے، بالکل ٹھیک ہے، جہاں پہ فیزیبل ہو، جہاں پہ آپ کو دائیں طرف چلتے ہوئے یہ خطرہ ہو کہ پیچھے سے ہی آ کے آپ کو اٹھا دے گا، یعنی مراد یہ ہے کہ موٹر سائیکل آ کے ٹھوک دے گا۔ پاکستان میں تو دائیں طرف آپ پیدل چل سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ ٹریفک چلتی ہے، تو زیادہ فیزیبل یہی ہے کہ آپ رائٹ طرف چلیں تاکہ سامنے سے آنے والی ٹریفک آپ کو نظر آ رہی ہے، تاکہ وہ کوئی کام ڈالنے لگے تو آپ پہلے ہٹ جائیں، پیچھے سے کوئی کام ڈال دے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ پاکستان میں تو فیزیبل یہ ہے کہ آپ دائیں طرف چلیں، لیکن امریکہ میں اور سعودیہ میں آپ رائٹ طرف نہیں چلیں گے، لیفٹ چلنے میں ہی عافیت ہے، لیکن وہاں پہ زیادہ ایشو بھی نہیں، وہاں فٹ پاتھ ویسے بھی بنے ہوئے ہیں۔ میں ان سڑکوں کی بات کروں جہاں پہ فٹ پاتھ نہیں ہے۔ اب پاکستان میں اگر آپ لیفٹ سائڈ پہ چلیں گے تو کیا پتہ پیچھے سے آ کے ٹھوک دے کوئی، آپ دیکھ تو نہیں رہے پیچھے، لیکن دائیں طرف چلیں گے تو سامنے والی ٹریفک آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تو آپ کے پاس ٹائم ہوگا کہ اگر کوئی آپ کو شہید کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اپنی بچت کروا سکتے ہیں اس سے۔ پیچھے سے آگے ٹھوکے گا تو وہ تو آپ کیا کر سکتے ہیں، پیچھے تو نہیں کوئی دیکھ سکتا۔ تو نمازی کے اسلام کا آپ جواب نمازی اس طرح دے گا کہ ہاتھ کا اشارہ کرے گا، دائیں ہاتھ سے کر سکتا ہے، بہتر یہ کہ دائیں ہاتھ سے ہی کرے، قیام میں تو زیادہ آسان ہے، باقی جگہوں پہ بھی تشہد میں بیٹھا تب بھی دائیں ہاتھ سے کر دے، وہ ایسے کر کے نہیں کرنے کی ضرورت، بس ہلکا سا ہاتھ ایسے اٹھا دے تو اس کا جواب ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اس میں اب حنفی بڑے سخت ہیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے تو نماز میں ہاتھوں کے اشارے سے منع کیا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، رفع الیدین بھی وہ تو منع مانتے ہیں نا، جو رفع یدین ہضم نہیں کر رہا اس نے اسلام کا جواب کہاں سے ہضم کرنا ہے۔ اچھا، جب ان کو پوچھیں کہاں منع ہے، وہ کہتے ہیں وہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث ہے، ان کا دل کرے تو گھوڑوں کی دموں والی حدیث رفع الیدین پہ لگا دیں، ان کا دل کرے گھوڑوں کی دموں والی حدیث اسلام کے جواب پہ لگا دیں۔ تو حالانکہ اسی مسلم شریف میں جابر بن عبداللہ کی میں نے حدیث بیان کی کہ وہ ہاتھ سے اشارہ کیا نبی علیہ السلام نے، تو وہ جابر بن سمرہ والی جو حدیث ہے اس میں تو الفاظ ہی ڈیفرنٹ ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جب نماز پڑھتے تھے تو ہم جب سلام پھیرتے تھے دائیں بائیں تو اس وقت اپنے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا کے تو دائیں بائیں لوگوں کو سلام کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا زبان سے سلام کرنا کافی ہے، وہاں تو ہاتھ اٹھانے کا تک نہیں نہ بنتا، اس لیے کہ آپ زبان سے جو رائٹ والے نمازی اور لیفٹ والے کو کر رہے ہیں، ہاتھ ملانا تو اگلی چیز ہے نا، گریٹنگز کافی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا نماز میں ہاتھ نہ اٹھاؤ، صرف تو اس میں الفاظ ہے صرف زبان سے کہہ لینا کافی ہے، لیکن عام حالت میں جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس میں تو آپ زبان سے بھی جواب نہیں دے رہے، وہاں تو ہاتھ کریں گے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں نہیں اشارہ ہے ہی منع، تو اس میں پھر ان کو ہم پھکی دیتے ہیں، وہ پھکی سن لیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ایک دفعہ نماز پڑھائی، آپ علیہ السلام مسجد میں آئے، بیماری کے دن تھے، تو صحابہ کرام نے تصفیق کرنا شروع کیا، ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مارنے کو تصفیق کہتے ہیں عربی میں، اور وہ اتنی آواز بلند ہوئی کہ حضرت ابوبکر متوجہ ہوئے کہ کوئی نماز میں ایسا حادثہ ہوا ہے، تو انہوں نے مصلی چھوڑ دیا، سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام آئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اپنے مصلی پہ رہو، پھر بھی وہ پیچھے آ گئے، تو نبی علیہ السلام مصلی پہ آئے، آپ نے امامت کروائی، صحابہ نے پیچھے نماز پڑھی، حالانکہ نماز کے دوران آپ آ گئے تھے،
تو نماز کے دوران یہ رسپیکٹ تھی. ٹھیک ہے, یہاں پہ وہ بدبخت اسماعیل دلوی لکھ گیا ہے کہ حضور کا خیال آ جائے تو گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے برا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہی لانتیں کھٹ کے گئے ہیں, جس کی وجہ سے بریلویوں نے پھر کتاب و سنت کا بھی انکار کر دیا. ان کا کتاب و سنت کی بات کرنے والے ہوتے ہی گستاخ ہیں. تو ہم نے آ کے پھر کہا کہ نہیں, وہ بھی غلط, تم بھی غلط. کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتاب بھی. تو صحابہ کرام, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, انس ابن مالک کہتے ہیں حضور کی زیارت نہیں ہوئی تھی 3 دن سے, قریب تھا ہم نماز توڑ کے حضور کی زیارت میں متوجہ ہو جاتے. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا, اب جب نماز ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر, میں نے جب تمہیں حکم دیا تھا کہ مصلی پہ ٹھہرے رہو, تم نے مصلی کو چھوڑا. انہوں نے آگے کیا پیارا جواب دیا, انہوں نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئیں اور وہ اپنے مصلی پہ کھڑا رہے. ٹھیک ہے, اس لیے یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں امامت نہیں کروا سکتا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں امام کو کسی چیز پر مطلع کرنا ہو تو تصفیق نہ کیا کرو, بلکہ تسبیح کہا کرو, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور عورتیں جو ہیں وہ تصفیق کیا کریں, ہاتھ پہ ہاتھ مار کے. اس سے مزاج رسول کا پتہ چلا. غامدی صاحب سے معذرت کے ساتھ, امین احسن اصلاحی صاحب بھی کہتے تھے مزاج رسول. مزاج رسول یہ ہے کہ عورت امام کو لقمہ بھی نہیں دے سکتی, عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے. تو کہا گیا نماز میں ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گی عورتیں, اور مرد سبحان اللہ کہہ کے غلطی پر مطلع کہیں گے, اللہ اکبر کہہ کے نہیں. اور یہاں پہ وہ دوسری رکعت میں وہ تھوڑا لمبا تشہد ہو جاتا ہے, اللہ اکبر شروع کر دیتے ہیں. اب اللہ اکبر سے امام کو کیا پتا ہے کہ کسی نئے بندے نے نماز نیت کی ہے اللہ اکبر کہہ کے, یا کوئی لقمہ دے رہا ہے. سبحان اللہ, اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ غلطی سے پاک ہے, تو غلطی کر بیٹھا ہے. سبحان اللہ کہیں تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, مرد تسبیح کہیں گے اور عورتیں تصفیق. تصفیق کہتے ہیں یوں. تو اگر نماز میں ہاتھ کا اشارہ منع ہوتا اور اس سے نماز کا سکون برباد ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام عورتوں کو تصفیق سے بھی منع کر دیتے. تو یہ اینٹی وینم الزامی جواب, پھکی والا جواب ہے. چلیں آپ کو ایک اور چیز سنا دیتے ہیں مزے کی. یہ اکثر مشہور ہے کہ حضرت ابو بکر کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی. بالکل جھوٹ ہے. جتنی حدیث ہیں ان میں یہ موجود ہے کہ حضرت ابو بکر نے مصلی چھوڑ دیا اور نبی علیہ السلام مصلی پہ آ گئے, یا اگر مصلی پہ نہیں آئے تو آپ کم از کم نماز کے لیے نہیں آئے. جو بخاری مسلم میں آپ کی آخری دفعہ جو سوموار والے دن صبح کے وقت, فجر کے وقت آپ نے حجرہ عائشہ سے مسجد کی طرف دیکھا تو صحابہ کرام ہٹنے لگے تو آپ نے اشارہ کیا اور اسی دن آپ فوت ہوئے. انس بن مالک کہتے ہیں وہ سوموار کا دن تھا. اس کائنات میں ایک شخص ایسا ہے جس کے پیچھے وقت کے پیغمبر نے نماز پڑھی ہے, اور وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر میں نبی علیہ السلام رفع حاجت کے لیے گئے تو میں پانی لے کے کھڑا ہو گیا. پانی دیا آپ نے, استنجے سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ کو وضو کروانا شروع کیا. کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام یعنی چہرہ دھویا, ہاتھوں پہ پہنچے تو آپ کے جو کرتے کی آستین ہے وہ اتنی تنگ تھی کہ وہ کونی سے اوپر نہیں جا رہی تھی. تو پھر آپ علیہ السلام نے یوں کر کے نا اپنی گریبان سے نا ہاتھ باہر نکال کے تو دھویا. یہاں پہ لوگ اتنا بھی چڑھا ہوا تو دھو کے فارغ ہو جاتے ہیں, یہ کونیوں سمیت دھونا ہوتا ہے وضو میں. کہتے ہیں پھر جب پاؤں دھونے کی باری آئی تو آپ علیہ السلام نے چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے, تو میں نے آپ کے مبارک موزے اتارنے لگا کہ آپ کے پاؤں دھلاؤں, تو آپ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو, میں نے انہیں پاکی کی حالت میں پہنا تھا. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ مسافر 3 دن اور 3 رات تک اور مقیم 1 دن اور 1 رات تک ایک دفعہ وضو کر کے جرابیں یا موزے پہن لے گا تو مسح کر سکتا ہے. تو نبی علیہ السلام فرمایا میں نے انہیں یعنی پاکی کی حالت میں پہنا تھا, یعنی وضو کی حالت میں, تو اب میں اس پہ مسح ہی کروں گا. مسح کیا. اب وہ نبی علیہ السلام جو رفع حاجت کے لیے گئے, اس دوران اتنی دیری ہوگی کہ صحابہ کرام نے کہا شاید نبی علیہ السلام کسی اور مصروفیت میں ہے, تو نماز کا وقت نکل رہا ہے, تو عبد الرحمن بن عوف کو آگے کیا کہ آپ جماعت کروائیں. یہ سفر تھا, یعنی وہ منزل میں آگے پیچھے ہو گئے تھوڑے سے, بعد میں آ کے قافلے سے نبی علیہ السلام میں مل گئے. جب آپ علیہ السلام آئے تو 1 رکعت نکل چکی تھی, عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے. تو پھر صحابہ کرام نے تسبیح اور تسبیح کرنا شروع کی. وہاں پہ بھی آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے تسبیح ہے اور تسبیح مردوں کے لیے. تو نبی علیہ السلام نے پھر عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ نماز پڑھاتے رہو. تو عبد الرحمن بن عوف نے
الحکم فوق الادب، حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے. مسئلہ نہیں چھوڑا، نماز پڑھاتے رہے. نبی علیہ السلام کی تو ایک رکعت نکل گئی تھی. اب جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام کے لیے تو پہلا ایکسپیرینس تھا کہ اللہ کے نبی کی ایک رکعت نکل گئی ہے. تو جب سلام پھرا تو نبی علیہ السلام نے ساتھ سلام نہیں پھیرا، آپ کھڑے ہو گئے اور اپنی رکعت مکمل کی. سر قربان ہیں صحابہ کرام کے. ابو داؤد کے الفاظ ہیں، یہ مسلم میں حدیث ہے، ابو داؤد میں الفاظ ہیں، صحابہ نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے گا ہم سے، حضور کی ایک رکعت رہ گئی ہے. پریشان ہو گئے، حضور کھڑے ہو گئے نا اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے کہ ہم نے آپ کا انتظار کیے بغیر نماز پڑھ لی، لیکن ان کی انٹینشن بری نہیں تھی، وہ قضا ہونے سے بچانا چاہتے تھے. تو یہ وہ حدیث ہے، یہ صحیح مسلم میں آپ کو شروع میں مل جائے گی، 630 میں نمبر ہے اس کا، طہارت والے چیپٹر میں. تو یہ ایک حدیث ہے. عبد الرحمن بن عوف وہ واحد شخص ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے پیچھے، یہ نبی علیہ السلام نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ جب تک آپ علیہ السلام دنیا موجود تھے آپ خود ہی امامت کرواتے تھے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو. سب سے افضل شخص کو ہی امامت کروانی چاہیے. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ امامت کا اہل وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہو. قرآن جانتا سے مراد اس پہ فزیکل عمل بھی، اس کی تجوید بھی ٹھیک ہو، ہے بیت نہ پڑھتا ہو. اگر قرآن میں بھی برابر ہوں تو جس کے پاس سنت کا علم زیادہ ہو، اور اگر سنت میں بھی برابر ہوں تو جس نے پہلے ہجرت کی ہے، یعنی اسلام میں سینئر ہے. اور اگر ہجرت میں بھی برابر ہے تو جس کی عمر زیادہ ہو. عمر آخری نمبر پہ ہے. معاذ ابن جبل 6 سال کے تھے، صحابہ کی امامت کرواتے تھے اور کہتے میں عشاء کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتا تھا، پھر اپنے گاؤں میں جا کے باقیوں کو نماز پڑھایا کرتا تھا. قرآن سب سے زیادہ آتا تھا. تو یہ 4 شرائط ہیں صحیح مسلم میں امامت کی. 2 اور بھی ہیں، وہ فقہ حنفی میں ہیں، بہت گندی ہیں، میں نہیں بیان کرتا. آپ کو پتہ ہے یہ تو وہ جو مکی صاحب بیٹھے ہیں مکہ شریف میں، وہ وہیں بیٹھ کے وہ اس طرح کی باتیں مکی صاحب سے نا، یہ جو آپ عجیب و غریب سوالات پوچھ رہے ہیں نا ولگر قسم کے. ایک یہ بھی سوال پوچھے کہ فقہ حنفی میں جو اگلی والی 2 شرطیں ہیں وہ تو ہماری کمپیٹنسی تو نہیں کہ ہم بیان کر سکے کیونکہ اتنی ولگر ہیں. تو چونکہ ان کو مہارت ہے اس طرح کے مسائل میں، تو یہ اگلی 2 شرطیں مکی صاحب سے پوچھیے گا. ٹھیک ہو گیا جی.